بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا کہ ایک گائے کی قربانی کرو۔ انہوں نے اس حکم میں حجتیں نکالنا شروع کیے کہ بتائیے گائے کیسی ہو۔ بتلایا کہ جوان گائے ہو۔ کہا یہ بھی بتلائیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ حکم ہوا کہ رنگ زرد ہونا چاہیے۔ پھر کہا کہ ٹھیک ٹھیک بتلائیے کہ کیسی گائے ہو۔ اب تک ہماری سمجھ میں پوری حالت اس کی آئی نہیں۔ حکم ہوا کہ ایسی گائے ہو کہ اس سے نہ تو جوتنے کا کام لیا گیا ہو اور نہ سنچائی کا کام لیا گیا ہو، اور بالکل یک رنگ ہو، کہیں اس میں داغ دبا نہ ہو۔ چنانچہ ایسی گائے ان کو تلاش کرنی پڑی اور بہزار دقت رقم کثیر خرچ کر کے بہم پہنچی۔ حدیث میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل اگر اتنی حجت نہ کرتے اور جیسے ہی حکم ہوا تھا فوراً کوئی سی گائے ذبح کر ڈالتے تو کافی ہو جاتی۔ یہ تنگی کثرت سوال کی وجہ سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس فعل سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، وہ باتیں مت پوچھو کہ اگر ظاہر کر دی جائے تو تمہاری ناگواری کا سبب ہو۔ اور آگے یہ بھی فرمایا کہ یعنی تم سے پہلی امت نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ احکام میں اس طرح حجتیں کرتے تھے گویا تحقیق کر رہے ہیں، لیکن جب حکم ہوتا اور اس کی پوری شرح کر دی جاتی تو اس کی اطاعت سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ حجتیں کرنا اسی بات کی علامت ہے کہ اس شخص کو کام کرنا منظور نہیں۔ کام کرنے والا ہمیشہ ڈرا کرتا ہے کہ خدا جانے مجھ سے تعمیل ہو سکے گی یا نہیں، اسی واسطے وہ اپنے اوپر تنگی کو اختیار کرتا ہے۔ بنی اسرائیل بڑے سرکش تھے۔ انہوں نے حجتیں چاٹے اور تکرریں کر کے اپنے اوپر مصیبت لا دی۔ اس امت پر اللہ کا فضل رہا کہ حضرات صحابہ حکم کو سن کر اس میں شکوک اور احتمالات نہ نکالتے تھے۔ فتنہ کے وقت سکوت میں حکمت۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے کہ اللہ تعالیٰ سے تورات حاصل کرے تو قوم میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اس کی قوم نے سونے چاندی کا ایک بچڑا بنا لیا اور اسے پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانے۔ آخر تنگ آ کر وہ چپ ہو گئے کہ کہیں ان میں زیادہ اختلاف نہ ہو جائے۔ کوہ طور سے واپس آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بتایا کہ تم نے بہت برا کیا۔ سب نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور آئندہ کے لیے توبہ کیا۔ جزاک اللہ۔